Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 5. The name of the paper is Introduction to Linguistics. The name of the chapter is Phonetics. And today's lecture, or lecture number 5, is about vowels, diphthongs, and subtle individual variations. This lecture is for students of BS second semester GDC Pubby, but it can be used by those students whose colleges are affiliated with Abdul Wali Khan University Mardan. Coming to the topic, we will discuss today vowels or vowel sounds. We know that in the discussion of consonant sounds, we said that consonant sounds are articulated or produced with the help of closure or obstruction in the vocal tract. This means that this closure is either full or it is obstructed only and it isn't full. This is how we create or we articulate consonants. The example of the full closure is p sound and b sound. In the case of p and b sound, with the help of both of the lips, the air coming out of the oral path is completely blocked and suddenly released, but it is a closure. The obstruction, the example of the obstruction is the s sound. S sound is created when the closure or the obstruction is the closure is not complete. Though there is an obstruction, so we can say that consonant sounds are produced either by completely blocking the air coming out of your mouth or partially blocking the air rushing out of your mouth. In the case of vowel sounds, we do not have neither do we have a full closure nor do we have a half closure. The flow of the air is relatively free. So we say that vowel sounds are produced with a relatively free flow of air. In order to describe vowel sounds, we have to talk about the tongue and how this tongue influences the shape through which the airflow must pass. For this purpose, we need to talk about the space inside the mouth. And this is, for example, the space inside the mouth. This space is considered to have the front part and the back part. It also has the for example, the high part and the low part. So the distinction we need to consider is the front back and the high low, and with the help of these terms we can describe the vowel sounds. A high means that when you pronounce a specific vowel sound, E for example, in this case your tongue is in the high position. When you pronounce U sound, your tongue is in the back position, or it is pronounced with the back part of the tongue. So these vowels are called front vowels because they are pronounced when your tongue is in this position. These are the central, and we'll
discuss them in detail now. These are the back vowels, and the examples of different words in which these are used are given here, and we will discuss them. So this is how we discuss the vowel sounds. We take into consideration the space inside the mouth, and first of all, front versus back is discussed, and after this, high versus low area is discussed. If this is the area of the mouth, and of course we have tongue inside the mouth, the tongue can be raised and it can be fronted, as is the case here in the sound of E. It can be back and raised as the sound of U, but it can be low and front as is the sound of A, and it can be low and back as is the sound of O. So we have the high-low distinction and the front-back distinction. Front means the front part of the tongue can occupy these three positions: high, mid, and low, and the front, central, and back positions. So this is how we describe them. Let us take these two examples: eat, in which E vowel has been used, and hit, in which A vowel. E is a long vowel, A is a short vowel. E and A both are called the high front vowels. If we check this one, E and A, these are high and they are front vowels, because when these are pronounced, your tongue is in the high position. They are also called closed because your mouth is closed then. So these are closed or high. So this was the example of heat and hit. In both these cases, the front part of the tongue is in a raised position. Contrasted with these two sounds, E and A, are these two sounds. A as you have an hat, and A as you have an hot. Both these sounds, A and A, if you look at your mouth, you can find out that while you pronounce A sound, your mouth is open. So this is an open, and your tongue is lowered down. Therefore, it is a lower or a low vowel. A or A, both are low vowels, and the position of the tongue is also towards the back. For example, these two sounds, A, it you can see is towards the back. The tongue position is back, and you can also see that it is in the low position. So the description is that A and A, both of them are low back vowels. If you pronounce eat, hit, hat, hot, and you look in the mirror, you'll find out that when you pronounce these two words, your mouth remains almost closed. It's not completely closed, and your tongue position is raised. So these are, therefore, these two are high vowels. And if you look at the position of your tongue in the mirror while you pronounce hat and hot, in both these cases, the position of your tongue is low. When we say high front or low back, we refer to the position in a chart, this chart. And this chart represents
the position of your tongue. So when we say high, front or low, back, whatever, we mean the position in the chart, and that is the position of the tongue. The vowel sounds given here are the most common vowel sounds, and they are the list is not comprehensive. These sounds, for example, they are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 of them, and they are most common ones. The comprehensive list is given here, and I'll try to click them so that you could listen to them from an expert phonetician. For example, this sound or all these sounds, I'll click them, you listen to them. You can listen to them in your own computer or your own mobile by writing in Google IPA chart, International Phonetic Alphabet Chart, and then you can click these sounds. This one, which is called as close means that your mouth is closed when it is pronounced, and it is, as we said in the chart, high. So closed and high are the same here. Listen to it. This is that sound, and it is a closed sound. We can say high sound. And it also a front one. All these sounds are front sounds. This one is the high sound or the closed one. When we say closed, we mean the mouth remains closed. So it was E, this one is A, it is called close mid or a high mid. This one is this is open mid or low mid. This is almost open or open mid. This is again front. All of them are front. They are open, or we say low. In this diagram, we use the terminology of high, mid, low. But in this chart, the terminology of close and open and close mid and open mid are used. But these are the same. The meaning is the same. These are back sounds. You can see the difference. You have to feel the difference and practice it. Once again, practice is very important. Contrast it with this. This is, which is a front sound and a high sound. This one is a high sound, but it is a back sound. Back means that the position of the tongue is as back as possible. These were those important sounds. E, A, And this one, which is also called wedge, and this one is also important. This is referred to as schwa. We'll discuss this. This is called schwa. These are the important ones, and those which are very common, and those which we discussed here in this chart. So instead of listening to me, you listen to an expert phonetician and you practice it with the help of listening to it over and over again, or you can also click it in your own computer and then click it over and over again in order to memorize them or practice them. So these were the sounds, the vowel sounds and the common ones. Now we do examples of the front, central and back vowels with the help of the words in which they are used. E, for example, is used in bead, beef, key and me. That last sound, you can feel this E sound, which is a long one. This vowel is a short one.
E. It is E. It is E as you have in bed, mid, women. This is not wo, as it is plural. It is pronounced with V, women. This A sound, which is this one, this sound is found in bad, dad, and sad. While this sound, let me click it for you again. This is the sound. This sound is found in bad, laugh, and rap. The central sounds, as they are found in the center, you can see this is called schwa also, and the pronunciation is this one. This sound is a sound. It was not this one, I'm sorry. This one, and it is contrasted with this sound. This sound. This is called schwa sound. So it is found in the beginning of above, as oven, sound, as in having support. This is called wedge, and listen to it. This sound, it is different from this sound. A little difference. These are called subtle variation, which we'll discuss in the next topic. So you have a sound in but, blood, dove, tough. The back vowels, these are the back vowels. You can see it in the diagram. They are found in these words. Oo sound in boo, move, to, you. This is O sound, which is found in book, coat, and pot. This is O sound, which is found in born. Let me click them for you once again. This is that oo sound. You can listen to it again. This is oo sound. And this one, this is the differentiation. Yes. So if you look at it again, this sound and this sound, this is called schwa, and this is called wedge. This is it. You can find it out. And then you have this one. This, it looks incomplete O sound. If you look at it, this one, this is the sound. This is found in born, coat, fall, and raw. This is O sound. This is the sound. O sound. And this sound is found in bob, caught, and swan. So this was all about the vowel sound. Towards the end of the lecture, I'll translate it for you in Urdu also, so that you understand it fully. Well, let me translate it in Urdu for you. हमने वॉवल साउंड्स को डिस्कस किया, और हमने बात ये की कि जब हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि कॉन्सोनेंट साउंड्स को निकालने के लिए, आर्टिकुलेट करने के लिए हम मुंह को या तो कंप्लीट बंद करते हैं या कंप्लीट बंद नहीं करते। तो अगर हम कंप्लीट बंद करें तो हमारे पास एग्जांपल ठा और बा साउंड का आएगा। दोनों साउंड्स में कंप्लीट क्लोजर है और ये होंठों के ज़रिए होता है। एक वॉइस्ड है, एक वॉइसलेस है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट। मसलन जब हम साउंड निकालते हैं तो इसमें क्लोजर तो नहीं है, लेकिन इस साउंड में ऑब्स्ट्रक्शन ज़रूर है, और ये ऑब्स्ट्रक्शन है इन दी वोकल ट्रैक्ट या उस रास्ते, मुंह के रास्ते में।
تو کانسننٹ میں ابسٹرکشن ہوتا ہے، آواز کہیں نہ کہیں پہ روکا جاتا ہے ووکل ٹریکٹ میں. واول ساؤنڈز میں ایسا نہیں ہوتا، اور اس میں جو ہوا منہ کے ذریعے آواز پیدا کرنے کے لیے نکلتی ہے یہ فری فلو آف دی ایئر ہوتا ہے، اور کہیں پہ بھی یہ آواز نہیں رکتی. آپ نے سارے واولز کو دیکھا اور سنا، یہ جتنے بھی ہم نے کلک کیے تو آپ نے ان کو سنا کہ اس میں کہیں بھی آواز بلاک نہیں ہوتی ہے. اگر آپ اس کو نکالیں، اس کی نقل کریں، تو آپ کا منہ یہ کھلے کا کھلا ہی رہتا ہے جب آپ ان کو پروناؤنس کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ آواز فری فلو آف ایئر کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ڈسکرپشن کی طرف. ہم نے کانسننٹس کے ڈسکرپشن میں 3 چیزوں کا ڈسکشن کی تھی. ایک تھا وائسڈ وائس لیس کا فرق، ایک تھا پلیس آف آرٹیکولیشن، اور ایک تھا مینر آف آرٹیکولیشن. اگر ہم انہی کو لے لیں تو وائسڈ وائس لیس ڈسٹنکشن میں ان کا کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے، یہ سارے وائسڈ ہیں. جتنے بھی واولز ہم نے اس چارٹ میں پڑھے، خواہ اس چارٹ میں ہوں IPA چارٹ میں یا اس چارٹ میں ہوں، جس میں کہ کمپریہنسو لسٹ نہیں ہے، صرف اہم یا زیادہ کامن جو ہے وہ دیے گئے ہیں، تو ان کے وائسڈ وائس لیس کی ڈسٹنکشن ہے ہی نہیں. یہ سارے وائسڈ ہیں، ساروں میں آپ کے ووکل کارڈز یہ وائبریٹ ہوتے ہیں. تو یہ پلیس آف آرٹیکولیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پلیس تو ظاہر ہے منہ ہی ہے. اب منہ، اور یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ اس کو سمجھنا تھوڑا سا اس لیے مشکل ہے، یہ آگے پیچھے کا سمجھنا، کہ منہ میں زبان، منہ کا کتنا یعنی کتنی سپیس منہ میں ہے. زیادہ سے زیادہ اتنی سپیس، منہ کمرے جتنا تو نہیں ہے کہ اس میں ہم ایک چیز کو آگے اور پیچھے موو کریں. اب منہ ایک چھوٹا سپیس ہے، اور اس میں جب آپ زبان کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو یہ کتنی آگے پیچھے ہو، 2 انچ، 1 انچ، آدھ انچ، ملی میٹر، سینٹی میٹر بمشکل ہوگا، اکثر ملی میٹر. لہٰذا ان میں فرق معلوم کرنا اسی وجہ سے ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ منہ تو چھوٹی سی جگہ ہے، تو اس کو معلوم کرنے کے لیے کہ یہ ہائی کب ہے. اب دیکھیں منہ کو آپ یوں لے سکتے ہیں جو کہ ہوگا ہائی اور لو ڈسٹنکشن. اس کو آپ یوں لے سکتے ہیں جو کہ فرنٹ اور بیک ڈسٹنکشن ہوگا، یعنی زبان فرنٹ کب آتی ہے، بیک کب جاتی ہے. اب یہ فرنٹ کتنی جائے گی اور بیک کتنی جائے گی، یہ اتنا کوئی لمبا ہمارا منہ کوئی 1-2 گز کا تو ہے نہیں، تو چھوٹا سا منہ ہوتا ہے. لہٰذا اس میں یہ ڈسٹنکشن بڑی مشکل ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ان کو معلوم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا تلفظ اس میں فرق ہوتا ہے نیٹو سپیکر کے مقابلے میں. لیکن جو الفاظ میننگ چینج نہیں کرتے اور واولز میں تھوڑا سا فرق آ جائے تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ خیر نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ایک بندہ نہیں کر سکتا تو ہم کہتے ہیں خیر ہے، کیونکہ میننگ میں کوئی چینج نہیں آ رہا ہے. تو ہم اسپیس انسائڈ دا ماؤتھ لیتے ہیں، اور اس میں فرنٹ ورسز بیک اور ہائی ورسز لو. یہ ہائی کو ورسز لو کو کلوز اور اوپن بھی کہا جاتا ہے. تو ہائی میں چونکہ منہ کلوز کی طرف جاتا ہے تو اس کو کلوز واول بھی کہتے ہیں، اور لو میں چونکہ منہ اوپن ہو جاتا ہے ان کو اوپن. 2 ایگزامپل یہاں ہم نے، ایک ای اور ایک اے، یہ 2 واولز ہیں، ایک ہیٹ میں اور ایک ہیٹ میں، اور ہم نے کہا کہ یہ ہائی ہیں اور فرنٹ ہیں. اور یہ اس ڈائیگرام سے بھی واضح ہے، ای فرنٹ ہے اور یہ ہائی ہے، اور اس طریقے سے ای فرنٹ ہے اور ہائی ہے. تو یہ 2 تو اس طرح ہے.
اور یہ اس لیے ہائی ہیں کہ فرنٹ پارٹ آف دی ٹنگ یہ ریسٹ پوزیشن میں ہوتا ہے. اس کے برعکس اے اور آ ہے. اگر آپ منہ بھی دیکھیں تو منہ کی پوزیشن منہ کھل جاتا ہے، اوپن ہو جاتا ہے، تو اس کو اوپن بھی کہتے ہیں. اور اوپن ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ زبان نیچے چلی جاتی ہے تو یہ لو بھی کہلاتا ہے، اور چونکہ یہ پیچھے بھی چلی جاتی ہے زبان تو یہ بیک کہلاتے ہیں. لہٰذا ای اے یہ ہائی فرنٹ ہیں، اور اے آ یہ لو بیک ہے. اب یہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ان کو تلفظ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہیٹ اور ہٹ میں آپ کا منہ تقریباً بند رہتا ہے اور زبان اوپر ہوتی ہے، اور اے اور آ میں آپ کا منہ کھلا رہتا ہے اور زبان نیچے چلی جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہائی فرنٹ پوزیشن تو اصل میں ہم یہ چارٹ لیتے ہیں کہ اس میں جو پوزیشن ہے یہ ہائی ہے، اور چارٹ آپ کو پتہ ہے یہ منہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ منہ ہمارا اتنا بڑا بھی نہیں ہوتا، منہ تو ہمارا اس سے چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ ڈسٹنکشن معلوم کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو یہ اس میں کامن واولز ہیں، اور پھر اس کی ایگزامپلز آپ کو سنا دیں. اس کو آپ کی آسانی کے لیے ریڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. وائل دی کانسننٹ ساؤنڈز آر موسٹلی آرٹیکولیٹڈ، وایا کا مطلب ذریعہ، کلوجر اور ابسٹرکشن ان ووکل ٹریکٹ. کانسننٹ ساؤنڈز کو ہم بولتے ہیں کلوجر کے ذریعے یا ابسٹرکشن کے ذریعے، اور یہ ووکل راستے میں یہ ابسٹرکشن اور کلوجر ہوتا ہے. واول ساؤنڈز آر پروڈیوسڈ ود ریلیٹیولی فری فلو آف ایئر. واول ساؤنڈز کو پیدا کرتے ہیں ہم اس میں فلو آف ایئر نسبتاً آزاد ہوتا ہے، فلو میں رکاوٹ نہیں ہوتی. دے آر آل ٹپیکلی وائسڈ. تو یہ وائسڈ وائس لیس ڈسٹنکشن تو ادھر ختم ہو گیا، سارے وائسڈ ہیں. To describe vowel sounds, we consider the way in which the tongue influences the shape. اس کی ڈسکرپشن کے لیے ہمیں ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہماری زبان جو ہے یہ کہاں جا رہی ہے، کیسے انفلوئنس کر رہی ہے شیپ آف اس اسپیس کے شیپ کو جو ہمارے منہ کا ہے، اس میں زبان کہاں جاتی ہے. through which the air flow must pass، جس میں سے ہوا گزرتی. to talk about a place of articulation، کہ یہ کہاں ہوتی ہے. we think of the space inside the mouth، تو ہم نے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ جو اسپیس inside the mouth ہے اس میں as having front versus a back and a high versus a low area. تو کہتے ہیں اس میں فرنٹ ورسز بیک اور ہائی ورسز لو ایریاز موجود ہیں. اور ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاؤں، منہ میں ہائی اور لو یہ ای اور آ میں تو میں تو معلوم ہو سکتا ہے، لیکن ای اے جو کہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اوپر ہے، یہ تھوڑا سا نیچے ہے، تو ای اے سے نسبتاً ہائی ہے، لیکن اس کو آپ معلوم نہیں کر سکتے. آپ ٹرائی بھی کریں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. بہرحال یہ ہے تھوڑا سا ہائی، یہ نسبتاً لو، لیکن دونوں ہیں ہائی. تو یہ ہیٹ اور ہٹ کی ایگزامپل ہے. آپ آئینے میں کھڑے ہو کے ہیٹ، ہٹ اور ہیٹ ہاتھ بولے تو آپ کو پتہ چلے. اس کے بعد ہم نے یہ ساؤنڈس پڑھے. سو دیٹ واز اباؤٹ دی وال ساؤنڈ. This description is not enough for 4th semester students, and they will do a little more detail. However, this much is also included in the course for the 4th semester as well. And diphthongs are of course relevant for both 2nd semester and 4th semester. So we come now to the discussion of diphthongs. Diphthongs actually is a combination of the two vowel sounds. The two vowel sounds are not pronounced separately. It is a combination of that sound, and there is always a kind of glide from one sound to the other sound. The vocal organs actually move from one position to another position if you pronounce this sound, which is a diphthong sound, which is a combination of a
and A, but it is not pronounced like this. It is pronounced like I, and it becomes a single flow, not separate two vowel sounds. They are not separate vowel sounds, and you find them in high and by. The sound is I. There is a flow or a change from A to A, but it's in the form of a glide and very smooth change. They are not two vowel sounds. And you know that this A sound is, if you check this one, this A sound or A sound, they are central towards the back and low. So from low we go to E sound, which is front. So we go from low to front. Therefore it says that low towards high front. So this is one I diphthong. This is another diphthong, combination of two vowel sounds, aw, which you find in the word how, or the word now, or the one word brown, or the word cow. Combined together, this is used for the practice of aw diphthong. How, now, brown cow. So these two over the diphthongs, combination of two vowel sounds, I and ow. Sometimes they are also written like this, I, ow. The symbols are therefore changed because the pronunciation is changed a little. So all these can be combined together. How do we go from low to high, or mid to high, or back to high? For example, when we pronounce this is become a, and we go from mid to high. In this case, I, we go from center, which is quite low, to high. In the case of OA, we go from back to front, which is a little lower as compared to this one, but it is back and it is front, OA. And then we go from central to back, and we pronounce it as O. From back to back is the example of O. These are discussed here in these words, and then you will be able to understand them. For example, I is used in by, I, my, pie, and side. Ow is used in bow, doubt, cow. A is used in bait, ate, great, late, and say. O is used in boat, home, throw, toe. Oi is used in boy and noise. So this was all about diphthongs. Let me do it in Urdu for you. diphthongs का हमने पढ़ा कि ये दरअसल कम्बिनेशन है दो वावल साउंड्स का. ये अलग अलग दो वावल्स नहीं हैं, बल्कि ये एक ही साउंड होता है और एक ही साउंड में दोनों कंबाइन हो जाते हैं. अलग अलग इनको नहीं समझा जाता. आए एक डिफ्थांग है जिसमें आ और ई को इकट्ठा किया गया है, जैसे हाय में और बाय में. तो आ जो है ये लो है, जबकि ई फ्रंट है. तो हम ज़बान जो है लो से हाई फ्रंट की तरफ जाती है, और इसके बरक्स आओ में ज़बान जो है लो टुवर्ड्स हाई बैक की तरफ जाती है. तो ये एक आए है, एक आओ है, और पोजीशन ऑफ द टंग जो है ये चेंज होती है. तो हम कहते हैं इन एडिशन टू सिंगल वावल साउंड्स, अगरचे सिंगल वावल साउंड्स भी हमारे पास हैं, वी रेगुलरली क्रिएट साउंड्स
that consist of a combination of two vowel sounds known as diphthongs. ہم باقاعدگی سے ساؤنڈس کریٹ کرتے ہیں جو دو واول ساؤنڈس کے مجموعے ہوتے ہیں اور ان کو ڈفثانگس کہتے ہیں. when we produce diphthongs، اور جب ہم ڈفثانگس کو نکالتے ہیں ان آوازوں کو، اور vocal organs move from one vocalic position آ، تو ہمارے جو بولنے والے آرگنس ہیں منہ وغیرہ، یہ ایک آواز کی پوزیشن جیسے آ ایک پوزیشن ہے ٹو another ای پوزیشن کی طرف جاتی ہے as we produce the I as in high اور by. The movement in this diphthong is from low towards high front. یہ جو حرکت ہے لو سے یعنی آ سے ای کی طرف جو کہ ہائی فرنٹ ہے. Alternatively we can use movement from low towards high back. لو سے ہائی بیک بھی ہو سکتا ہے اور وہ ہے آؤ ساؤنڈ میں combining آ and او to produce the sound آؤ which is the diphthong repeated in traditional speech training exercise. یہ ایک ٹریننگ ایکسرسائز میں بولا جاتا ہے ہاؤ، ناؤ، براؤن، کاؤ، سب میں آؤ کا استعمال ہے. In some description the movement is interpreted as involving glides such as ya and wa. تو کبھی کبھی یہ دونوں انوالو ہو جاتے ہیں so that the diphthongs we are representing as I and ao may sometimes be seen as I and ao جو کہ دو ہونٹوں سے ہوتا ہے. While vowels a, a, o are used as single sounds in other languages، یہ تو single sounds ہیں and in some other varieties of English یہ single sounds ہیں. They are only typically used as the first sounds of diphthongs in American English. لیکن یہ امریکن انگلش میں ڈفثانگس کے پہلے ساؤنڈ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے اس کے ساتھ ای آ جائے تو اے، اور یہ آئی آ جائے تو آئے، اس کے ساتھ ای آ جائے تو اوئے، اور یا یہ سمبل آ جائے تو او، یہ بولے جاتے ہیں. اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ کبھی کبھار مڈ سینٹرل پوزیشن سے ہماری زبان ڈفثانگس کو پڑھتے وقت ہائی پوزیشن، ہائی فرنٹ پوزیشن میں جا سکتی ہے. آئی میں سینٹرل سے فرنٹ کی طرف ہائی کی طرف، یا لو سے ہائی کی طرف جا رہی ہے. اس میں مڈ سے اے، مڈ سے ہائی کی طرف، آؤ مڈ سے یا سینٹرل سے بیک کی طرف، اوئے بیک سے ہائی فرنٹ کی طرف جاتی ہے. پھر ہم نے یہ ایگزامپل پڑھی اور یہ آپ نے سنی، اس میں ایسی کوئی مشکلات نہیں ہے. This topic is not very important. Subtle individual variation. Subtle means difficult to be traced. So in this case I have told you before that these sounds and the position of the tongue changes in a very small area, the mouth, and therefore the variation created is very difficult to understand. Therefore we say subtle individual variation. Individual that is, there are changes in the pronunciation of certain words, I mean certain vowels. It changes from one person to another person. That's why different accents are created. If vowel sounds which are present in syllables and words, if they are pronounced differently, we have different accents of the same language. Some people, for example, they pronounce this word coat and this word cart, but they pronounce both of them with a sound, so it becomes cart and it becomes also cart, and it is considered correct, though the actual pronunciation is coat and cart. And this is that some people do not make any distinction, any difference between coat and cart, and both are pronounced as cart. Then there is the word pet, in which case this sound is actually this sound, and you
can listen to this sound, that one, this one, this sound. This is that sound, and we find this sound in this word pet, but it is also like a sound, and some people do not make any distinction between this a and a, and as a result it is pronounced in this way. This is then another sound, a sound. If this sound is a sound, this sound is a sound, a, o. This is often called schwa, and this one is a. This a, a, a. You can check it here too. Let me show it to you. This sound, like this. So, and this is called wedge. These are two sounds. This differentiation again between this o and a sound is not made by some people. This schwa sound is found in these words. These underlined words create this sound. As you have in afford, collapse, photo, we say photograph, and one third, ud. So this is how they are used, and with the help of these we find out the subtle differences which enable us to identify different voices and recognize different people. Different people have their own voices, and therefore the sounds, the vowel sounds created are quite different. This is referred to as subtle individual variation. I'll read it for you. Vowel sounds are notorious for varying between one variety of English and the next. یہ بدنام ہے, یعنی اس کے سمجھنے میں مشکلات ہیں. ایک انگلش ورائٹی اور دوسری بھی انگلش ورائٹی, often being a key element in what we recognize as different accents. یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اگر آپ کو ایکسنٹس معلوم کرنے ہیں تو. So you feel that some of the words offered in the earlier lists as examples don't seem to be pronounced with the vowel sounds exactly as listed. تو کبھی کبھار جو لسٹ دی گئی ہے, جس لسٹ کو ابھی ہم نے دیکھا, یہ والا اور ساتھ میں یہ والا, اس سے لوگ ہٹ کے بھی اس کو پروناؤنس کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. تو یہ جو ساؤنڈ ہے یہ ویج بھی کہلاتا ہے, اور یہ ساؤنڈ جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا یہ شوا بھی کہلاتا ہے. سو انڈیویژول ویریشن کو آپ نے سیکھا. میں اس کو ریڈ کر دیتا ہوں آپ کے لیے. Also some of the sound distinctions shown here may not even be used regularly in your own speech. ہمارے اسپیچ میں بھی یہ ڈسٹنکشن کبھی کبھی ہم نہیں کرتے. It may be, for example, that you make no distinction between the vowels in the words coat and caught, اور آپ دونوں کو کاٹ بولتے ہیں. کوٹ ہے, ایک کاٹ ہے, تو دونوں کو کاٹ بولتے ہیں. میننگ میں فرق نہیں آتا تو ٹھیک ہے. You may also be used to seeing the vowel sound of pat represented as a in dictionaries rather than with a as used here. تو یہ کبھی کبھار ڈکشنری میں بجائے اس ساؤنڈ کے اس ساؤنڈ کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے. دونوں ساؤنڈ میں جو ڈسٹنکشن ہے وہ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ہے یہ والا اور ایک ہے یہ والا. تو یہ دو ساؤنڈز ہیں. You may not make a significant distinction between the central vowel called schwa and a called wedge. Listen to, آپ اس کو ذرا سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. یہ دو والے ہیں, یہ ہے, ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے.
معمولی سا آپ کو آواز میں فرق سنائی دیتا ہے. تو یہ دو ساؤنڈ ہیں. کالڈ ویج. اف یو آر ٹرائنگ ٹو ٹرانسکرائب لکھنے کو کہتے ہیں جسٹ یوز شوا, تو آپ شوا لکھ سکتے ہیں. ان فیکٹ in casual speech we all use schwa more than any other single sound. schwa سب سے زیادہ عام اسپیچ میں استعمال ہوتا ہے. it is the unstressed vowel underlined in everyday use of the word such as, اور یہ الفاظ ہیں, یہ schwa ہیں سارے underline, afford, collapse, photograph اور wanted میں. تو یہ الفاظ ہیں. and in those very common words like and the, یہ بھی ہے the میں بھی ہے. There are many other variations in actual physical articulation of the sounds we have considered here. کچھ اور بھی ویریشن ہے. the more we, یہ اس کے بعد یہ ضرورت نہیں ہے, امپورٹنٹ نہیں ہے, so we leave it out. So this is the end of the lecture. Thank you and good luck.